نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق من کثرت الرد۔ قرآن مجید کی تعلیم میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس آمد بناس، حرف دربر برمانا، مانا درمانا اور درمانا۔ دیدار خداوندی کے لیے اللہ جل شانہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، البتہ کلام اللہ کا پڑھنا گویا دیدار خداوندی کا نعم البدل ہے۔ اس پر حضرت کی بہت زبردست تقریر ہوتی تھی، یہ کتاب تو نہیں تھی۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر کسی کی نسبت میں ضعف ہو، کمزوری ہو، تو اس کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ کسی بزرگ کا بہت مشہور ہے، کسی کی نسبت میں اگر کمی ہو، ضعف ہو، کمزوری ہو، تو اس کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک جملہ ہے بزرگ کا، حضرت فرماتے تھے بہت اس پر سینکڑوں صفحات شاد ہوں گے اس پر۔ فرماتے تھے یہ خانہ کعبہ کی زیارت سے نسبت ہوتی ہے، بزرگ فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کلام اللہ کی زیارت سے بدل عہدہ زیادت ہوگی، نسبت میں قوت ہوگی، بہت اس پر بہت کلام سینکڑوں صفحہ ہوگا شاید۔ جب خانہ کعبہ کی زیارت سے نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے، تو اگر کلام اللہ کی طرف کوئی توجہ کرے تو کیا اس سے نسبت نہیں پیدا ہوگی؟ بیت اللہ کیونکہ بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس طرح پر اس کے یہ صفات ہیں، اس کی یہ تاثیرات ہیں، تو کلام کی نسبت بھی تو اللہ کی طرف ہے، تو کلام اللہ سے نہیں ہوگی، روحانی ہوگی۔ اس پر میرے خیال ہوتا ہے سینکڑوں صفحات ہوں گے، بعد میں اسی کو کہتے ہیں۔ اس بنا پر کلام اللہ کی طرف توجہ کرنا ہم سب لوگوں کے لیے فرض عین ہے، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارے تمام بزرگان دین کلام اللہ کی تلاوت کو ضروری کرا دیتے ہیں۔ بیت ہونے کے بعد فرض کلام اللہ کی تلاوت کم از کم ایک پارہ پڑھنا چاہیے، اور جو حفاظ ہیں وہ زیادہ پڑھیں۔ بہرحال وہی مضمون نکل آئے، اس پر آپ سنا رہا ہوں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق من کثرت الرد۔ قرآن کی صفت یہی ہے کہ اس کے عجائب منقضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیے تیسرے دن، چوتھے دن، مہینہ میں 2 مہینے کے بعد ایک تفسیر آتی ہے ضرور۔ قرآن پاک کی تفسیر سے بڑھ کے کسی کتاب کی تفسیر نہیں ہوئی ہے۔ تورات، انجیل، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے یا کچھ مناسبت ہوتی ہے تو قرآن پاک کی تفسیر اردو میں، دوسری زبانوں میں لکھتے ہی رہتا ہے۔ حضرت تھانوی کی تفسیر تھی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، اب ان کے بعد دوسرے مولانا عاشق الہی نے کر دیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی تفسیر آتی چلی آ رہی ہے۔ لا تنقضی عجائبہ کی بالکل مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کی تفسیر ہو ہی رہی ہے۔ ہمارے حضرت کو ایک جملہ بہت ناپسند تھا، فرماتے تھے کہ بعضوں نے کہا کہ قرآن نازل ہوا ہے مکے میں، پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ سخت رد کرتے تھے اس پر، عربوں کی توہین نہ کرو۔ قرآن جب عرب میں نازل ہوا ہے تو ہندوستان میں سمجھا گیا ہے۔ پوری تفصیل ہے، 50 صفحے کی ہوگی اس پر، کہ میں اس قول کو رد کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا مکے میں، پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ فرمایا کہ مولانا تھانوی نے اتنے دنوں کے بعد تفسیر کیا ہے، ترجمہ لکھا ہے، تو کیا اس سے پہلے بے سمجھے لوگ تھے؟ عرب بھی بے سمجھے، ہندوستان بھی بے سمجھے۔ جب مولانا تھانوی نے ترجمہ کیا، مولانا شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا، تب سمجھا گیا۔ اس کا زبردست، حالانکہ علماء نے وہ بات کہی ہے، اس پر رد کرتے ہی رہے ہمیشہ۔
अरबों की तौहीन न करो। जब अरब में कुरान नाजिल हुआ है तो अरब के लोगों ने समझा है। फरमाते तफसीर रूहुल मानी देखो, कोई है किसी ने तफसीर लिखी उर्दू में ऐसी ऐसी तफसीर रूहुल मानी? अरबी के लोग तो हैं, मिस्र के हैं, अरब के हैं बहुत। ये भी एक हज़रत का अजीब इल्म जदीद था, और इस मामले चाहे कही थे सब बैठे हुए हमारी रद्द बयान करते ही रहते थे। सोच नहीं, जो उनको बात समझ में आ जाती थे रद्द करते, उस पर बयान करते ही रहते थे, है कि नहीं? इस बिना पर ये कहते हैं अरबों की तौहीन न करो। बहुत मशहूर जुमला है। नादिल हुआ कुरान अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, और समझा गया हिंदुस्तान में। कहा किसने समझा हिंदुस्तान में? वहाँ थानवी तर्जमा न किया तो तर्जमा भी ना आता तुमको। शाह अब्दुल कादिर साहब ने लिखा बहुत दिनों के बाद, है मुफीद है, सब कुछ है। तो ये कहना कि समझा ही नहीं गया था, सिर्फ हिंदुस्तान में आके समझा गया, ये अरबों की तौहीन है। कुरान ऐसी जगह पर अल्लाह ने नादिल किया जो अरब के लोग समझे ही नहीं, तो ये तो अल्लाह ताला ने गैर अहल में नादिल किया कुरान को। ये हज़रत का मिजाज था, तजदीदी मिजाज। इन उर्दू में किसी की भी हर यहाँ तो आप मशाइख ने बात कही, लेकिन रद्द किया, कहा मैं नहीं मानता इसको। बहरहाल फरमाते हैं ला तनक़ज़ी अजाइबु वला यख़लुक़ु मिन कसरति रद्द, उसके अजायब मुनक़ज़ी नहीं होते। एक दफ़ा पढ़े, कभी उकताया आपने सूरह फातिहा पढ़ते हुए, हर रकात में पढ़ाई जाती है, कभी उकताने की क्या सूरह फातिहा बार बार पढ़ा जाए, लुत्फ़ आता है। उसी में कितने लोग, हमारे अल्लामा इब्न क़य्यिम ने फरमाया कि मदारिजुस सालिकीन फी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरी 3 जिल्दों में इस पर लिखा उन्होंने। मदारिजुस सालिकीन बैन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो तो पूरा कुरान में नहीं कहते हैं। तमाम सालिकीन के मदारी मकामात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। पूरी किताब 3 जिल्दों में लिखी उन्होंने। इय्याका नअबुदु, जिसका इय्याका नअबुदु सही हो गया, इय्याका नस्तईन सही हुआ, पूरा सुलूक तमाम हो गया। पूरे सुलूक की बुनियाद इसी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। 3 जिल्दों में लिखा है अल्लामा इब्न क़य्यिम ने। हम आप ही की बात करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं, मामूली बात है। हम आप ही की बात करते हैं, गैर कोई बात नहीं करते। और मदद भी जिस तरह इबादत के लिए अल्लाह को खास किया हमने, इस्तिआनत के लिए भी अल्लाह ही को खास किया हमने। उन्हीं की इबादत करेंगे, उन्हीं से मदद मांगेंगे। 3 जिल्दों में लिखा इब्न क़य्यिम ने, या मदारिजुस सालिकीन फी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देख लीजिएगा लफ्ज़ सालिकीन के मदारिज की बुनियाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग को हजरत ने सूरह फातिहा पढ़ाया, मेरे ख्याल महीनों में सराया, बात ही रहे, बड़े बड़े उलमा आए, पढ़ते चले गए। अब कुछ हासिल हुआ ये ना हुआ, ये तो अल्लाह जानता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की बात करते हैं। एक बुजुर्ग थे, कहते भाई तुम लोग नमाज पढ़ने के लिए बार बार कहते हो, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ा कीजिए। कहा भाई नहीं, नहीं पढ़ना होगा। कहा खैर पढ़ूंगा, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा भाई सूरह फातिहा तो उम्मुल किताब ही है, उसको तो पढ़ना ही है, नमाज सही नहीं होती बगैर फातिहा के। कहा खैर पढ़िए, पढ़ूंगा सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ूंगा, हम आप ही। उन्होंने कहा बगैर उसके नमाज ही नहीं होगी। ला सलात इल्ला बिफातिहा किताब, वो एक आयत है। कहा अच्छा पढ़ता हूँ, बहुत मैंने हजरत ही सुनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम सिफात इलाहिया सामने आ गए। अब दावा का है इय्याका नअबुदु। जो इय्याका नअबुदु पहुंचे, बदन फट गया, खून से खत्म हो गया, खून में जोश पैदा हो गया। किस मुंह से हम कहें कि आप ही की इबादत करते हैं? हम हजरत से सुना मैंने, उनके ज़हन में आया कि हम किस मुंह से कहें कि हम आप ही इबादत करते हैं, तुम तो घरों में भी इबादत कर रहे हो, मखसूस बनाए हुए। फट गए। कहा सब पढ़ाओ, सूरह फातिहा नहीं। कहा नहीं, सूरह फातिहा पढ़ना होगा। खैर सूरह फातिहा भी पढ़िए, लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ेंगे। कहा नमाज ही नहीं होगी। कहा भाई तुम लोग कहते हो, चलिए आओ पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, हम आप ही की बात करते हैं। कहा तुम कहाँ बात करते हो? अभी गैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हो,
غیروں سے لالچ رکھتے ہو، یہ عبادت ہے؟ اتنا سوچنا تھا کہ بدن پھٹ گیا، خون سے فوارے ختم ہو گئے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں مولانا. ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اللہ نے قوت دیا ہے، یا ایسی غفلت ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو حضرت نماز فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، ہم لوگ ساتھ رہے، اسی چیخ نکلتی تھی ماشاء اللہ صاحب کو نماز میں، یہ میری چھت پھٹ جائے گی. اکثر میں ساتھ رہتا تھا، میں ڈر جاتا تھا کیا ہوگا مولانا. ان بطش ربک لشدید، بھائی صاحب ان بطش، اللہ کے پکڑ بہت سخت ہے. جب اس آیت پہ پہنچے اتنی زور سے چیخے یہ چھت پھٹ گئی. گورکھپور کی بات ہے یہ. کیا کریں، یہ ہم نے دیکھا حضرت کا حال. کسی نے کہا بھائی خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے تو کسی دیکھا نہیں. کہا نہیں، مولوی وسیع اللہ کی نماز دیکھو، خشوع کی نماز والی ہوتی ہے. عجیب و غریب پڑھتے تھے. ہمارے گھر قیام بھی رہتا تھا، ہم لوگ سب رشتے دار یہ تھی. ہم نے دیکھا اتنے بڑے تھے کہ حضرت سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ سجدے میں بھی رو رہے ہیں مولانا، تھوڑے سے بڑے رہے ہوں گے. ماشاء اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم بھی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی عبادت کرتے ہیں. ایک جب ہم لوگ یہاں آئے، ایک امام صاحب بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے. کہا بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں اس کو کچھ. ہم لوگ کہا پڑھتا تو اچھا ہے لیکن سمجھتا نہیں، یعنی کچھ اثر نہیں پاتا اس پر. میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بزرگ نے کہا کہ ہم سب پڑھیں گے، ایاک نعبد نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں دعویٰ ہے آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہاں آپ ہی سے؟ غیر ہمارے بغیر سب سے مدد مانگتے ہو، امید رکھتے ہو. اس کی وجہ سے بند پھٹ گیا، ختم ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق نسبت پیدا فرمائے، اس کے تلاوت کے حق ادا کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. فرماتے ہیں دیدار خداوندی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ دنیا میں دیکھنے ہوتے. اللہ کا کلام پڑھنا گویا دیدار خداوندی کا نعم البدل ہے. اللہ کا کلام پڑھنا. فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس کی نسبت میں ضعف ہو، جس میں نسبت میں کمزوری ہو، اس کو خانہ کعبہ دیکھنا چاہیے. اس پر میرا خیال مضمون شاید 50 صفحہ کا ہوگا، میں نہیں کہتے. اب ایک بزرگ کا مقولہ ہے، کتنا عمدہ ہے، ہم سب لوگ خوش ہو گئے. جس کی نسبت الہی میں کمزوری ہو، اس کو کیا کہنے خانہ کعبہ کی یعنی روئے ہونا چاہیے، اس سے قوت ہوتی ہے. بات ہے. فرمایا ایک دن کہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ ہے نا، بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اس بیت میں اتنی قوت اللہ نے دیا اپنی نسبت کی وجہ سے کہ نسبت میں کسی کی ضعف ہو تو اس کے اندر قوت ہو جائے گی. تو اسی وہی نسبت کلام اللہ کو ہی، تو کلام کو بھی ہے، اللہ کے کلام کو بھی وہی نسبت ہے. جو بیت کو بیت اللہ کو، وہی کلام اللہ کو ہے. تو بیت اللہ سے نسبت میں قوت آوے اور کلام اللہ سے نہیں آئے گی. اس بنا پر سب لوگ بیت اللہ تو جا نہیں سکتے، بہت اس پر بحث ہے. سب لوگ بیت اللہ تو جا نہیں سکتے، کلام اللہ سب کے سامنے ہے. تو اب یہ کہو کہ نسبت میں ذوق جس کے ہو، کلام اللہ کی طرف توجہ کرے، نسبت کبھی ہو جائے گی. یہ آپ کو مضمون ابھی آئے نہیں سامنے آ دو، بہت 50 صفحہ ہوگا. جو ایک مضمون سے شروع کرتے تھے تو مہینوں اس پر بیان کرتے رہتے تھے. اس پر بھی ایسی دعا کیجیے، ہم ہی لوگ مخاطب رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرے. ایک دفعہ طے ہوا کہ کلام، اس میں قائد ایسا ہوا نا، سبھی لوگ رہتے تھے بھائی کلام اللہ حقیقی کی تلاوت کون کرے گا. تو منتخب ہوئے. ہندوستان میں 52 ضلع ہیں. عجیب عجیب انداز تھا، یہ سب کسی کو پتا ہوتا تھوڑے نا. ہندوستان میں 52 ضلع ہیں، تو 52 آدمی تیار ہو جاؤ تلاوت حقیقی کے لیے. تو ہم بھی تجویز ہوئے. 52 ضلع ہیں، ہر ضلع سے ہندوستان میں ایک آدمی تیار ہو، تلاوت حقیقی تلاوت اللہ کی کرے گا. حضرت کے اثرات سے یہ سب لوگ اگر ہر ضلع کا ایک آدمی تیار ہو جائے، نجات ہو جائے گی. تلاوت حقیقی رسمی تو ہو ہی رہی ہے. 3 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پارہ پڑھ رہا ہے، روز ختم کر رہا ہے.
تلاوت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت حقیقی کی توفیق بنا. سب سے زیادہ نسبت جو پیدا ہوتی ہے نسبت میں قوت کلام اللہ سے ہوتی ہے. کہ جتنی دوسری چیزیں ہیں سب اللہ کے غیر ہیں، لیکن کلام اللہ وصف ہے کیا ہے، کتنی بات اس پر ہوتی ہے کہ جتنا کلام کو اللہ سے تعلق ہے اتنا رسول کو بھی نہیں ہے. رسول مخلوق ہے اور خدا غیر خالق ہے، اور کلام اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ خالق ہے مخلوق کیا ہے. تو جتنا کلام کو نسبت اللہ کی طرف ہے اتنا رسول کو بھی نہیں ہے. اس بنا پر کلام اللہ سے جو نسبت پیدا ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. اور فرماتے تھے ان بزرگ نے جو کہا کہ بیت اللہ کی جا کے زیارت کرو. کتنے لوگ ہیں جو بیت اللہ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کلام اللہ سے تعلق پر نسبت پیدا ہو جائے گی. بہت اس پر شد و مست بات کرتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جس کی نسبت میں کمزوری ہو وہ کہاں جا بیت اللہ کا. سب لوگ جا سکتے ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں؟ اب کلام اللہ یہ رکھا ہوا ابھی آپ حاصل کر لیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سلوک کو آسان کیا اور عام کیا ہے. بیت اللہ پر منحصر نہیں ہے کہ وہاں جاؤ گے تو نسبت میں قوت ہوگی. کلام اللہ تمہارے اندر ہے. بیت کو نسبت وہ مخلوق ہے، خدا خالق ہے. اور کلام کے بارے میں تو ابھی یہی نہیں تھا مخلوق ہے خالق ہے کیا ہے نا نسبت اصول عقائد کے اصول میں سے ہے. اس وجہ سے کلام کو جو نسبت اللہ کی طرف ہے بیت کو بھی نسبت اللہ کی طرف وہی نہیں ہے. بیت الگ ہے کلام، اور کلام اللہ کے طرف نفسی ہے لفظی ہے کہ نہیں، بہت پوری ہے سارا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگ کلام اللہ کی دولت سے نوازا ہے. میں خود کوتا ہوں، میں بھی ان لوگوں میں سے طے ہوا تھا کہ تلاوت حقیقی کیا کریں گے. دعا کیجیے نصیب ہو جائے. چند لوگ تھے جو خانقاہ میں رہتے تھے، کون کون تلاوت حقیقی، یہ فلاں جامی صاحب فلاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت حقیقی کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ کا کلام سوچو، تم غیر کے کلام سناتے ہو کتنی توجہ ہوتی ہے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہو اس کی طرف توجہ نہیں. بڑی تفصیلی بات حضرت فرماتے تھے. میں تو بولنے والا بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہلا دیا. اس کی تفصیل جتنی بھی آپ لوگ کر سکیں کریں. پوری تمام وظائف میں سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ. وظائف ہیں کلمہ طیبہ بعد میں کلام تلاوت کلام اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت کلام اللہ کی توفیق دے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مطلب کہ تلاوت کلام اللہ سے تزکیہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کچھ نہ کچھ تو معمول رکھنا ہی چاہیے. لکھا ہے اتقان میں کہ کم سے کم 2 مہینے میں تو ضرور ختم کر لینا چاہیے آدھا پارہ. اور ہمارے ہاں ہم جو سلسلے 1 پارہ سے ضرور کہتے ہیں ناظرہ خاں کے لیے، اور حافظات کے لیے 3 پارہ کچھ ایسے ہی ہے. بھائی لکھا ہوا سب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت کلام اللہ سے شغف پیدا فرمائے، اور اس کو اہم الوظائف سمجھنا چاہیے. وظائف میں سب سے اہم، سب سے مفید، سب سے ضروری تلاوت کلام اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنی بات کہہ دیا، کہہ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر بھی ہو جائے. اس وجہ سے میرے لیے پہلے تو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. دین عام ہے، عقائد ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، یہ سب دین کے شعبے ہیں. اللہ ان تمام شعبوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. ہم کو، ہمارے بچوں کو، نسل بعد نسلین بلکہ تمام مسلمانوں کو اسی میں فلاح ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے. دعا کیجیے درود شریف پڑھ کر کے. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ماشاء صلی اللہ صاحب بہت شد و مست سے مضمون بیان فرماتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے تھوڑا سا کہلا دیا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب حضرات کو، بلکہ ساری امت کو. دائرے کے حضرت کے مجلس میں سب علماء ہی زیادہ رہتے تھے، دارالعلوم کے یہاں کے علامہ بھی رہتے تھے کبھی، لیکن یہ کہ مدامین یہی بیان کرتے رہتے تھے. اسی کی ہم نے نقل کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے خود عمل کی، ہمارے بچوں کو، سارے عالم کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ قرآن پاک کے حقیقی تلاوت کی ہم کو توفیق دے، اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سارے عالم میں اس کے انوار کو عام و تام فرما دے۔ ربنا